آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو جا کر کے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اگر سورہ یاسین وہاں پر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے لفظ سورہ یاسین کے اندر موجود ہیں اس کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رسول یا رسول کہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گئے ہیں ہم اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، والدین کی عظمت کیا ہے، اگر دنیا کے اندر ایک نظر دیکھتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بکثرت اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا پیسہ لگتا ہے حج کرنے میں؟ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے صرف امید کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، مگر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مگر ماں باپ کتنی عظمتوں والے ہیں، ماں باپ انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، جب زندہ ہے تب بھی رحمت ہے، جب دنیا سے چلے گئے تب بھی اس کے لیے رحمت ہے، اس کی بخشش کا سبب دنیا میں بھی ہے اور جب چلے گئے تب بھی اس کی بخشش کا سبب ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جو والدین کی قبر کی بکثرت زیارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مقبول کا ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے، یہ والدین ہیں اللہ اکبر کہ جن کی اطاعت و فرما برداری میں آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جس سے اس کے والدین راضی ہیں اس سے رب بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ والدین کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو رکھا، قرآن کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں جس کے والدین اس سے راضی ہے، اپنے والدین کو ہمیشہ یاد رکھو، دنیا میں اگر تمہاری نظروں کے سامنے ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا خاک آلودہ ہو اس کی ناک، خاک آلودہ ہو اس کی ناک، خاک آلودہ ہو اس کی ناک۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے؟ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے والدین زندہ ہو اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے اللہ اس کی ناک کو خاک آلودہ فرما دے۔ میرے پیارے، اپنے والدین کے دل کو نہ دکھانا، کان کھول کر کے سن لے، یہ والدین اللہ اکبر کتنی عظمتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا رحمت بنایا ہے تیرے والدین کو تیرے لیے، ذرا سوچ میرے پیارے۔ اللہ اکبر، جب تک دنیا میں زندہ ہیں تب بھی تیری جنت میں جانے کا سبب بن رہے ہیں، اور دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر تب بھی جنت میں جانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر دنیا کے اندر تھے تب بھی ان کا فرما بردار رہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا سے جانے کے بعد فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان نے اگر کوئی قسم کھائی تھی تو ان کی قسم کو سچا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی وصیت تجھے کی تھی اس وصیت کو پورا کرنا، اگرچہ تجھ پر گراں گزرے، اگرچہ تجھ پر گراں گزرے، بھاری گزرے، مگر ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ اگر ان کے اوپر قرض تھا تو اس قرض کو ادا کرنا۔ اللہ اکبر، ان کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے جن سے وہ اچھے تعلقات قائم رکھتے تھے ان سے اچھے تعلقات قائم رکھنا۔ اللہ اکبر، جو مرنے کے بعد جو اولاد یہ کام کرتی ہے ان کے دوستوں سے دوستی رکھتی ہے، ان کے رشتہ داروں سے رشتہ داری رکھتی ہے، ان کے قرض کو ادا کرتی ہے، ان کی قسم کو سچا کرتی ہے، ان کی وصیت کو جاری کرتی ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھتی ہے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتی ہے، ان کے لیے نوافل پڑھتی ہے، ان کے لیے نفل روزے رکھتی ہے۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اگرچہ دنیا میں نافرمان تھا مگر جب جانے کے بعد یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔
اور اگرچہ ان کی زندگی میں فرما بردار تھا، اگرچہ زندگی میں فرما بردار تھا، والد نے کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو جا، کھڑا رہا، کہا بیٹا یہاں نہیں جانا، نہیں گیا۔ والد نے جو کہا وہی کیا، دنیا میں فرما بردار تھا، مگر مرنے کے بعد ان کے لیے صالح ثواب نہیں کرتا، دعاؤں میں یاد نہیں رکھتا، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات نہیں کرتا، ان کے لیے دعائیں نہیں کرتا، ان کے رشتہ داروں سے رشتہ داری نہیں رکھتا، ان کے دوستوں سے محبت نہیں کرتا، ان کے عزیزوں سے مربت نہیں کرتا، ان کے بزرگوں کی تعظیم و تکریم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کان کھول کر کے سن لو، اگرچہ دنیا میں فرما بردار تھا لیکن اگر مرنے کے بعد یہ کام نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نافرمانوں میں لکھ دیتا، نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نافرمانی کی سزا جانتے ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور تمام کے تمام اعمال کی سزا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے لیے اٹھا کر کے رکھے اور وہ سزا تجھے قیامت میں دی جائے، مگر کان کھول کر کے سن لے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے، کان کھول کر کے سن لے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی دل آزاری کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو سزا ملے گی ملے گی، مگر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اس پر سزا نافذ فرما دیتا، ذلیل و خوار فرما دیتا ہے، بلاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں ہے آج۔ حضرت علامہ صاحب تعویذ کر دیجئے، بڑی پریشانی ہے، تنگ دستی کا عالم ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی، اللہ اکبر، رزق ختم ہو چکا ہے، گھر کے اندر فاقہ کشی کا عالم ہے، ذرا دعا کر دیجئے، تعویذ کر دیجئے۔ اے نادان تجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر تیرے والد تجھ سے ناراض ہے، اگر تیری والدہ تجھ سے ناراض ہے، اللہ اکبر، علامہ صاحب کیا ہے، مفتی صاحب کیا ہے، اللہ اکبر، جا جا چلا جا، اور جس کے پاس جانا چاہتا ہے چلا جا، کہیں بھی جا کر کے دعائیں کرا لے، اللہ کی قسم یہ تو عالم صاحب ہے، اللہ اکبر، یہ تو مفتی صاحب ہے، یہ تو مسجد ہے کہ جس میں جا کر کے دعا کرنا چاہتا ہے، جب چلا جا کعبے کا غلاف پکڑ لے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر کے گر گرا کر کے دعا کر لے۔ اگر تیرے والدین تجھ سے ناراض ہے تو قسم خدا کی تیری کوئی دعا قبول نہیں ہو۔ اللہ اکبر، کان کھول کر کے سن لے، میں نہیں کہتا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کو ستانے والا ہو، والدین کی دل آزاری کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی عمل اصلاً قبول نہیں فرماتا، اصلاً اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمایا جاتا، کوئی فرض اصلاً قبول نہیں ہوتا۔ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، کان کھول کر کے سن لے، آج ہم جانے کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ اکبر، تنگی کی جہاں دیکھو شکایت کرتے ہیں، روزگار نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، میرے پیارے تجھے معلوم نہیں ہے آج ہمارا عالم کیا ہے، اللہ اکبر، کیا کبھی ہم نے جا کر کے مسجد میں نماز ادا کر کے رو کر کے گر گرا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مولا ہمارے کاروبار کی بات تو بعد میں ہے، ہماری زندگی اور صحت کی بات تو بعد میں ہے، آل و عیال کی بات تو بعد میں ہے، مال و متان کی بات تو بعد میں ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے والد گزر گئے ہیں، میری والدہ گزر گئی ہے، مولا ان کے گناہوں کو معاف فرما دینا، مولا ان کی مغفرت فرما دینا، مولا جیسا میں ان کے سامنے بچپن میں تھا، ایک گوشت کا لوتھڑا بن کر کے ان کی گود میں آیا تھا، اس وقت میں مجبور تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا اور مجھے پال کر کے بڑا کیا تھا، مجھے پروان چڑھایا تھا، مولا تو بھی ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ کیا کبھی ہمیں یہ توفیق ہوئی؟ میرے پیارے کان کھول کر کے سن لے، آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ارشاد فرمایا رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو قطع فرما دیتا ہے۔ تنگی کا سبب کیا ہے یہ تو دیکھ، ذرا دیکھ تو صحیح، کہیں میری ماں اللہ اکبر چہرہ چھپا کر کے روتی تو نہیں ہے، کہیں اس کے دل کے اندر اللہ اکبر میری طرف سے کوئی کڑواہٹ تو پیدا نہیں ہو گئی،
کوئی غم تو نہیں بیٹھ گیا کہیں میرے والد کے دل میں اللہ اکبر کبیرہ کوئی غم اور کوئی درد تو پیدا نہیں ہو گیا تو میری آواز سے پیدا ہوا ہو یا میری نظروں سے پیدا ہوا ہو یا میری بات سے پیدا ہوا ہو. اللہ کی قسم کان کھول کر کے سن لینا, میرے آقا نے ارشاد فرما دیا اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے, رزقوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, رزق ختم کر دیا جاتا ہے. والدین کو ستانے والے کلیجے پر ہاتھ رکھ لینا. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں والدین کا ستانے والا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر, کبائر گناہ سے کیا ہے, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے کہ تمہیں نہ بتا دیا جائے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یقینی طور پر بتایا جائے. آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اپنے والدین کو ستانا. اللہ اکبر, خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اپنے والدین کو ستانا یہ سب سے بڑا گناہ میرے آقا نے بتایا ہے. اللہ اکبر میرے پیارے, یہ والدین ہیں, ان کی نافرمانی کا وبال اپنے سر پر نہ لینا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, کان کھول کر کے سن لو. آقا تشریف فرما ہے, چند صحابہ آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں محلے کے اندر ایک نوجوان ہے جو نشہ کے عالم میں ہے. اللہ اکبر, کئی دن کا عرصہ گزر گیا, لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کاش اب دم نکل جائے گا, اب دم نکل جائے گا, نشہ کے عالم میں ہے مگر دم نہیں نکلتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں چلو چل کر کے دیکھتے ہیں. صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں ہمارے اور آپ کے آقا اللہ اکبر اس نوجوان کے قریب پہنچے اور جانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھ, کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن کہتا ہے یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں مگر پڑھ نہیں پاتا ہوں. اللہ اکبر, میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. اللہ اکبر, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کہاں ہے, اس کی ماں کہاں ہے؟ اللہ اکبر, یاد رکھنا پیارے میرے آقا نے دوسری حدیث پاک میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا, کان کھول کر کے سن لے, جو ماں باپ کو ستانے والا ہوگا, ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا ہوگا, ماں باپ کا دل دکھانے والا ہوگا, اللہ اکبر خوف ہے کہ مرنے کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اللہ یا رسول اللہ. میرے پیارے کان کھول کر کے سن لے, ارشاد فرمایا خوف ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. ادھر یہ نوجوان نشہ کے عالم میں ہے, دم نہیں نکل رہا ہے, کئی دن گزر گئے, آقا تشریف فرما ہوئے, ارشاد فرمایا اس کی ماں کہاں ہے؟ ماں کو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ماں کو ستانے والا ہے, ماں کی دل آزاری کرنے والا ہے, ماں کو بڑا ستایا ہے, ماں کو بڑا تڑپایا ہے. یا رسول اللہ اس کی ماں اس کو چھوڑ کر کے بستی سے کہیں باہر چلی گئی ہے. یا رسول اللہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور اپنا گزر بسر کرتی ہے, وہاں جا کر کے رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا بلا کر کے لایا جائے. اللہ اکبر, ماں آ کر کے حاضر ہو گئی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے عورت کیا تو اس بات پر راضی نہ ہوگی, کیا تو تب اس کی سفارش نہ کرے گی, اس کی شفاعت نہ کرے گی کہ ایک لکڑیوں کا چٹا بنا کر کے تیار کیا جائے اور اس لکڑیوں کے چٹے میں آگ لگا دی جائے, لکڑیوں کے ڈھیر کے اندر آگ لگائی جائے اور تیرے زندہ بیٹے کو اٹھا کر کے اس آگ میں پھینک دیا جائے, اس کو جلا دیا جائے, کیا تب بھی تو اس کی سفارش نہ کرے گی, کیا تب بھی تو اس کو معاف نہ کرے گی؟ ماں ماں ہوتی ہے, ماں کا دل تڑپ جاتا ہے, ماں کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے. ماں باپ کو ستایا نہ کر, ماں باپ کو رلایا نہ کر. اللہ کی قسم یاد رکھنا میرے پیارے, آج ہمارا عالم کیا ہے, ہم اپنے گھروں کے اندر یہاں پر دہلی کے اندر اکثر و بیشتر باہر کے لوگ رہتے ہیں, لیکن جب ہم پہنچتے ہیں پردیش سے اپنے دیش کے اندر, اللہ اکبر کبیرہ, جب ہم پہنچتے ہیں یہاں سے کوئی یو پی کا ہے, کوئی بہار کا ہے, کوئی بنگال کا ہے, جب دہلی سے ہم یو پی پہنچتے ہیں, بہار کی سرزمین پر پہنچے ہیں, بنگال کی سرزمین پر پہنچے, وہاں پر میرے والد میرا انتظار کر رہے ہیں, میرے والد کی قبر وہاں پر موجود ہے, میری والدہ کی قبر وہاں پر موجود ہے. اللہ اکبر, 15 دن رہا پیارا, 20 دن رہا, مہینہ بھر وہاں رہا, اپنے بچوں میں رہتا رہا, سسرال جاتا رہا, تمام رشتہ داریوں میں گھومتا رہا اور تمام رشتہ داریوں میں گھومنے کے بعد واپس چلا آیا. میرے پیارے آقا نے فرمایا پیارے وہاں تیرا باپ لیٹا ہے, اگر اس کی جگہ تو لیٹا ہوتا
تو تو اپنے باپ کے آگے سے قبرستان چھوڑ کر کے گزر گیا، تیرا باپ کبھی تجھے چھوڑ کر کے نہ گزرتا، وہ ضرور تیری قبر پر حاضر ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم یہی ہے کہ ہمارا باپ لیٹا ہوا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، گاؤں میں گئے قبرستان جانے کی ہمیں فرصت نہیں ہے، ہماری ماں قبرستان کے اندر ہے، ہمیں جانے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام رشتہ داروں سے ملے، اپنے تمام اہل و عیال سے ملے اور واپس آ گئے۔ کان کھول کر کے سن لے، میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جب تیری ماں زندہ تھی، جب تیرا باپ زندہ تھا، جب تیرا باپ زندہ تھا اور تیری ماں زندہ تھی، تو پردیس سے جاتا تھا اور جانے سے پہلے اگر گھر پر فون کر دیتا یا ٹیلی گرام بھیج دیتا، میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، اللہ اکبر، ماں خوشی سے بھولی نہ سماتی، پورے محلے میں کہتی پھرتی، فلاں تاریخ کو میرا لال آ رہا ہے، میرا لخت جگر آ رہا ہے، میرا نور نظر آ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے قبرستان میں جانے کے بعد تیری ماں تجھے بھول گئی؟ اور جس طریقے سے اپنی زندگی میں تیری ماں تیرا انتظار کرتی تھی، مرنے کے بعد بھی قبرستان کے اندر لیٹ کر تیرے آنے کا انتظار کرتی۔ سبحان اللہ۔ انہیں رنج نہ پہنچایا کرو، میرے آقا نے فرمایا قبرستان میں انتظار کرتا ہے، تیرا باپ تیری راہ تک رہا ہے، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، میرا لال آئے گا، میرا لخت جگر آئے گا۔ لیکن لخت جگر کو فرصت کہاں ہے؟ وہ تو یار دوستوں سے ملنے سے فرصت نہیں ہے، لخت جگر کو فرصت کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ لخت جگر کو تو رشتہ داریوں میں گھومنے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں، آج تم اپنے والدین کی قبروں پر نہیں جاتے ہو تو کیا امید لگاتے ہو اپنی اولاد سے کہ وہ جائیں گے تمہاری قبروں پر، وہ جا کر کے تمہیں صالح ثواب کریں گے؟ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر بھروسہ ہے تو آمنہ کے لال کا بھروسہ ہے، دنیا پر بھروسہ نہ کر، آمنہ کے لال پر بھروسہ کر لے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اگر تو اس کا بیٹا اس کی قبر پر آئے یا نہ آئے، اس کا بھائی اس کی قبر پر آئے یا نہ آئے، اس کا باپ اس کی قبر پر آئے یا نہ آئے، اس کا رشتہ دار اس کی قبر پر آئے یا نہ آئے، لیکن جو دنیا میں اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا تھا، مرنے کے بعد آسمان سے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد آسمان سے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یار ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جا، ابھی بھی سدھر جا۔ لیکن والدین کے لیے دعا کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ جب ہم پاک ہوں گے۔ ہمیں تو سلیقہ ہی نہیں ہے۔ پاک ہوں گے، نماز پڑھنے جائیں گے، اللہ توفیق دے گا، مسجدوں میں جائیں گے، جانے کے بعد تبھی تو رب سے کچھ مانگیں گے۔ لیکن ہمیں نہ مانگنے کا سلیقہ ہے، نہ مساجد میں جانے کا سلیقہ ہے۔ مانگنے کی بات تو الگ ہے مبارک بھائی، ہمیں تو مساجد میں جانے کا طریقہ آج تک نہیں آیا، مساجد میں جانے کا سلیقہ ہمیں آج تک نہیں آیا۔ ہم مسجد میں جاتے کب ہیں؟ مسجد میں تو خان صاحب جاتے ہیں، مسجد میں تو ٹھیکیدار صاحب جاتے ہیں، اللہ اکبر، مسجد میں تو سیٹھ جی پہنچے، مسجد میں گئے اور پھر اس پر جو ہے وابلہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کچھ ملتا نہیں ہے۔ ارے پہلے مانگنے کی بات تو الگ ہے، پہلے مسجد میں جانے کا طریقہ تو سیکھ لے۔ مسجد میں تو گیا ہی سیٹھ تھا، مسجد میں تو سیٹھ جی پہنچے تھے، مسجد میں تو خان صاحب کی انانیت پہنچی تھی، مسجد میں تو ٹھیکیدار صاحب کا رتبہ پہنچا تھا۔ تو جب یہ انانیت، یہ رتبہ، یہ تکبر، یہ گھمنڈ تمام کا تمام مسجد میں پہنچا تو ملنا کیا تھا؟ ملنا کیا تھا؟ خان صاحب بعد میں، ٹھیکیدار بعد میں، سیٹھ جی بعد میں، پیسے والا بعد میں، پہلے اللہ کا بندہ بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھکاری بن کے مسجد میں داخل ہو جا، رب کی بارگاہ میں رو کر کے گر گرا کر کے دعا کر لے، اللہ کی قسم جو مانگے گا میرا رب تجھے عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ پہلے جا تو صحیح جانے کی طرح، لیکن گئے سیٹھ جی مسجد میں، یہ کیسے بیٹھا یا میری جگہ؟ یہ تو میری جگہ تھی، سیٹھ صاحب آئے ہیں، اللہ اکبر، یہ میری برابر میں کیسے کھڑا ہو گیا؟ میں اتنا بڑا ٹھیکیدار ہوں۔ میرے پیارے، ٹھیکیداری بعد میں، گھمنڈ بعد میں، تکبر بعد میں، غرور بعد میں، خدا کا بندہ بن، بھکاری بن، دامن کو پھیلا دے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے گر گرا کر کے دعا کر لے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے حضرت مالک بن دینار
اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اگر جاننا ہے آپ کو تو پڑھ تاریخ کو پتہ لگے گا کون ہے مالک بن دینار. ادھر نہیں جانا، مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مالک بن دینار جو اللہ کے ولی ہیں پیدل چلے ہیں حج کے لیے. پیدل چلے. کسی نے کہا حضور سواری موجود ہے پیدل کیوں جاتے ہو؟ آپ نے کہا تھا نادان، جب رب کا بھاگا ہوا غلام اس کے پاس جاتا ہے، آقا کا بھاگا ہوا غلام اس کے پاس جاتا ہے تو سواری پہ چڑھ کے نہیں جاتا بلکہ پیدل جاتا ہے سر کے بل کے. اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا زندہ اللہ یا رسول اللہ. لیکن ہمیں اللہ کی قسم کیا پرواہ ہے ہمیں تو مسجدوں میں جانا نہیں آیا. اللہ اکبر. وہ جا رہے ہیں پیدل عاجزی اور انکساری کے ساتھ. ہم تو اگر گھر 4 قدم پر ہے، ارے کون گاڑی پر بائک پر کھڑے ہو کر کے جانا، حالانکہ منع نہیں ہے، بائک سے جا سکتے ہو، مگر پیدل چلنے میں جتنے قدم چلے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. اللہ اکبر. عاجزی انکساری کے ساتھ رب کے گھر میں، رب کے حضور. ہمیں مانگنا کب آتا ہے؟ مانگنے کا طریقہ ہو. اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھ پیارے، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے. بغداد کے اندر ایک قتل ہوا. قتل کے معاملے میں 20 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 20 لوگوں کو پکڑا گیا. اللہ اکبر. 20 لوگوں میں 19 لوگ تو بغداد کے تھے مگر ایک مسافر تھا. اللہ اکبر. 20 کے 20 کو پکڑ لیا گیا، لیکن 19 جو بغداد کے تھے ان کے جتنے جاننے والے تھے، کسی کا جاننے والا وزیر تھا، کسی کا جاننے والا امیر تھا، کسی کی ضمانت کسی نمبردار نے دی، کسی کی ضمانت کسی رشتہ دار نے دی. شام تک، شام آتے آتے 19 کے 19 کی ضمانت ہو گئی. 19 کے 19 کے ضامن آ کر کے 19 کے 19 کو لے کر کے چلے گئے. ان کے جاننے والے تھے، رشتہ دار تھے، امیر تھے. لیکن یہ جو مسافر تھا، 20واں جو مسافر تھا، سجدے میں گر گیا، رو کر کے عرض کرتا ہے مولا. کسی کا رشتہ دار اس کا ضامن تھا، کسی کا جاننے والا اس کی ضمانت دے کر کے گیا. یار میرے مولا، کوئی مالدار کا جاننے والا تھا، کوئی کسی سیٹ کا رشتہ دار تھا. اے مولا، کوئی کسی کی حمایت سے گیا ہے، کوئی کسی کی ضمانت سے گیا ہے، کوئی کسی کی جانکاری سے گیا ہے، مگر مولا مجھے تو یہاں جانتا ہی کوئی نہیں. مگر میں پھر بھی مایوس نہیں ہوں مولا. اگر کوئی نہیں جانتا تو کیا ہوا مولا، تو مجھے جانتا ہے، تو ہی تو میرا ضامن ہے، تو ہی تو میرا حامی ہے، تو ہی تو میرا مددگار ہے. اے مولا، اگر اس شہر میں کوئی اور میرا نہیں ہے تو کیا ہوا، تو ہے. روئے جا رہا تھا، گڑ گڑائے جا رہا تھا. مولا، کسی کی ضمانت رشتہ داروں نے دی ہے، کسی کی ضمانت پیسے والوں نے دی ہے، کسی کی ضمانت شیخ نے دی ہے، کسی کی ضمانت وزیر نے دی ہے. میرا کوئی ضامن نہیں، مگر مولا میرا ضامن بھی تو ہے، میرا جاننے والا بھی تو ہے، میرا پروردگار بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، میری ضمانت کرانے والا بھی تو ہے، مجھے یہاں سے رہا کرانے والا بھی تو ہے. رو رو کر کے دعائیں کیے جا رہا تھا. رحمت خدا بندی نے ہارون رشید کے دامن کو جھنجھوڑ دیا. سو رہا ہے، کھڑا ہو جا. اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. عاطف غیبی سے آواز آ رہی تھی، تو بستر پہ کھڑا سو رہا ہے، وہاں میرا گنہگار بندہ جیل کے اندر خاک کاٹ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو یہاں پڑا ہوا ہے، وہاں ایک میرا بے گناہ بندہ ہے جو جیل کے اندر قید میں ہے، جا کر کے رہا کرا دے. ہارون رشید اٹھا، قید خانے پہنچا، دروازہ کھلوایا. سپاہیوں نے کہا کیا معاملہ؟ کہا ہٹ جاؤ، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا ہٹ جاؤ، مجھے دیکھنے دو. تمام کے تمام قید خانوں میں دیکھنے لگا، کوئی نظر نہ آیا. ایک قید خانے پر جب نظر پڑی تو دیکھتا ہے کوئی سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے، زاروں قطار روتا جا رہا ہے اور یوں عرض کر رہا ہے مولا، اگر میرا کوئی ضامن نہیں تو کیا ہوا؟ اے مولا، تو میرا ضامن ہے، تو میرا مددگار ہے، تو میرا جاننے والا ہے. ہارون رشید نے آگے بڑھ کر کے سینے سے لگا دیا، اپنے ساتھ لے کر کے گیا. اللہ اکبر. شاہی لباس صبح کو پہنایا اور پورے محلے میں، پورے علاقے میں اعلان کرا دیا، لوگوں آ جاؤ، اس کی زیارت کر لو، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس کی ضمانت خود مولا تعالیٰ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ وہ ہے جس کی ضمانت خود میرے رب نے دی ہے. آ کر کے اس کی زیارت کر لے. مگر ہمیں مانگنا آ تو جائے. میں کہہ رہا ہوں ہمیں مسجدوں میں جانا نہیں آتا، مانگنے کی بات تو الگ ہے. جب مسجدوں میں جانا آئے گا تبھی تو مانگنا آئے گا.
آپ کو یاد نہیں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, اتنے میں دیکھا ایک پرندہ ایک فاختہ اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. فاختہ جانتے ہو نا, کبوتر سے تھوڑا چھوٹا جو پرندہ ہوتا ہے, چڑیا ہوتی ہے. اللہ اکبر, اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. یہ اللہ والے بزرگ پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے, اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہے. اتنے میں دیکھا ایک شکاری آیا, آنے کے بعد میں فاختہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا, کہا آج دوپہر کا کام تو ہو گیا, دوپہر کا کام ہو چکا. کبائی کو نکالا, تیر کو ڈال کر کے نشانہ لگایا, نشانہ لگا کر کے تیر کھینچا تاکہ اس کو مارا جائے. مگر جس کی نہیں آئی ہوتی اسے خطرے کی آہٹ پہلے ہو جاتی ہے. خطرے کی آہٹ ہو گئی, فاختہ اپنے گھونسلے سے اوپر اڑی. ابھی زیادہ دوری تک نہیں گئی تھی, اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھا تو ایک باز اوپر اڑ رہا تھا. اوپر ایک باز اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا. اب اگر گھونسلے میں آتی ہے تو تیر کا شکار بنتی ہے, اور اگر اوپر جاتی ہے تو باز کا شکار بنتی ہے. دونوں طرف موت. یہ بزرگ فرماتے میں دیکھ رہا تھا اس فاختہ نے اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں صدا کی, اور کیا کر سکتی تھی. ایسے عالم میں اس نے وہی کیا جو ہم بھول گئے, جو ہم نہیں کرتے, جو ہم بھول چکے ہیں, اس نے وہی کیا. رب کی بارگاہ میں صدا کرتی ہے, دعا کرتی ہے, مولا نیچے جاتی ہوں تب بھی موت ہے, اوپر جاتی ہوں تب بھی موت ہے, دونوں طرف سے موت ہے. مولا کیا ایسے میں تو دونوں موتوں سے مجھے بچا سکتا ہے؟ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے, کوئی پکارنے والا تو ہو. دونوں طرف سے کیا, اگر دنیا جہاں مل کر کے کسی کو مارنا چاہے اور جسے ہم بچانا چاہیں اسے کون مار؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. لیکن ہمیں ہوش کہاں ہے؟ اللہ اکبر. ابھی سنیں گے, نعرے لگائیں گے, بڑی اچھی بات ہے, نوجوانوں میں جوش بہت ہے, مگر صبح 10 بجے سو کر کے اٹھیں گے, صبح 10 بجے سو کر کے اٹھیں گے. یہ معلوم نہیں ہے تمہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اللہ اکبر, سلطانی باہو کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مگر تو جانتا ہے غوث اعظم اور سلطانی باہو نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم, آج دنیا کا ہر مسلمان جس جانور سے نفرت کرتا ہے, حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں, کان کھول کر کے سمجھے کہ یہ خنزیر جو ہے, خنزیر اس سے بھی زیادہ اگر کوئی بدتر ہے تو وہ بے نمازی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کعب جا میرے پیارے, بھی وقت ہے لرز جا, اللہ کی قسم. لیکن ہمیں کیا ہے, میں نے پہلے بھی کہا, بات وہی ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے حضرت کہ ہم نے زندگی کیسے گزار دی. وہی بات ہے کہ ایک چرواہا بکریاں لے کر کے جنگل میں پہنچا چرانے کے لیے, اور وہ کبھی جنگل کے بیچ جھاڑیوں میں نہیں گیا تھا, باہر باہر اپنی بکریوں کو چراتا تھا. اچانک اس کی ایک بکری بیچ جھاڑیوں میں جا کر کے پھنس گئی. اب اس کو بچانے کے لیے اسے بیچ جھاڑیوں میں جانا پڑا. بیچ جھاڑیوں کے اندر جا کر کے پہنچا تو اسے کچھ چمکدار پتھر نظر آئے, بڑے چمک رہے تھے پتھر. لیکن چرواہا تھا, جاہل تھا, کبھی اچھوں کی صحبت اختیار نہیں کی تھی. کہا یار بڑا چمکنے والا پتھر ہے, اس نے کرتا پھیلایا, کرتے میں بھر لیا, بہت سارے اٹھا لیے, اٹھا کر کے آ کر کے بیٹھ گیا پیڑ کے نیچے, بکری کو بھی لے آیا اور وہاں بیٹھ کر کے گلیل میں ایک پتھر رکھا اور کوے پر نشانہ لگایا, دوسرا پتھر رکھا, پرندے پر نشانہ لگایا, نشانے لگاتا رہا صبح سے لے کر کے شام تک. اللہ اکبر, آخری ایک پتھر بچا تھا, ایک سنار وہاں سے گزر رہا تھا, جوہری وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے گلیل کے اندر پتھر کو رکھا, چھوڑنے والا تھا. یہ جوہری کی نظر پڑی, اتنا قیمتی لال اس کے پاس, اتنا قیمتی لال اس چرواہے کے پاس کہاں سے آ گیا؟ جا کر کے ہاتھ کو پکڑ لیا, نادان کیا کرتا ہے؟ کہا کوا اڑا رہا ہوں, پرندے کو مار رہا ہوں. کہا جانتا ہے کس سے مار رہا ہے؟ جانتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہا اتنا بیش قیمتی ہیرا ہے, اتنا بیش قیمتی لال ہے کہ شاید بادشاہ کے خزانے میں بھی ایسا موتی نہیں ہوگا, بادشاہ کے خزانے میں بھی ایسا موتی نہیں ہے. اب اس نے جو تھا سر پکڑ کے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا اب روتا کیوں ہے؟ میں نے تو ضائع ہونے سے بچا لیا تیرا لال, میں نے تو ضائع ہونے سے تیرا ہیرا بچا لیا, رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور والا بچا نہیں لیا, یہ ایک ہی بچا ہے, صبح سے سینکڑوں اڑا چکا ہوں,
سارے اڑا دیے، بچا تو ایک ہی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت بیان کرتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سانس تجھے عطا کیے ہیں یہ ان ہیروں سے بھی زیادہ انمول ہیں جنہیں تو اڑاتا جا رہا ہے، اڑاتا جا رہا ہے، اڑاتا جا رہا ہے، اور جب آخری بچے گا پھر سر پکڑ کے روئے گا۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ دوسری جگہ پر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ کسی کے ہاتھ میں ایک بڑا بیش قیمتی ہیرا لگ گیا، بڑا بیش قیمتی ہیرا، بڑا چمکدار پتھر۔ اس نے سوچا یار چل کے بازار میں دکھایا جائے کیسا ہے کیا ہے۔ جوہری کے پاس پہنچا، جا کر کے جوہری کو دیا، کہا حضور دیکھیے تو صحیح۔ جب دیکھا جوہری نے تو کہا یہ تیرے پاس؟ کہا کیا مطلب؟ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جوہری نے کہا میں کیا، پوری مارکیٹ مل کر کے اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اتنا قیمتی ہیرا تیرے ہاتھ لگ گیا، اتنا قیمتی ہیرا ہے یہ کہ اگر پورا بازار جو ہمارے سناروں کا ہے، جوہریوں کا جو پورا بازار ہے، وہ مل کر کے اس کی قیمت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، جا میں تجھے بتا رہا ہوں، بادشاہ کے پاس چلا جا، ہو سکتا ہے وہ تجھے اس کی قیمت دے دے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، جا کر کے بادشاہ کے سامنے ہیرا رکھ دیا، حضور والا اس ہیرے کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے جوہریوں سے کہا اس کو جانچو پرکھو، کسوٹی پر کھرا اترا کے دی۔ جانچا گیا، کہا حضور والا یہ تو ایسا ہیرا ہے کہ آپ کی تمام بادشاہت، آپ کے تمام خزانے اگر اس کی قیمت میں دے دیے جائیں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ اتنا بیش قیمتی ہیرا ہے یہ۔ اللہ اکبر، اتنا سننے کے بعد میں بادشاہ ہوتا ہے، جس چیز پہ دل آ گیا تو آ گیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی اب یہ ہیرا تو ہمیں چاہیے۔ وزیر نے کہا حضور والا ایک دن کا ٹائم مجھے دیں، یہ ہیرا میں آپ کو دلاتا ہوں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دلائیے۔ وزیر نے اس سے کہا ٹھیک ہے یہ ہیرا آپ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا ہیرے کے بدلے میں کیا دو گے، قیمت کیا ملے گی؟ وزیر نے کہا تو صبح صادق کے وقت آ جانا، صبح صادق کے وقت محل کے دروازے پر پہنچ جانا، محل کے پورے دروازے تجھے کھلے ہوئے ملیں گے، کوئی سپاہی تجھے نہیں رکے گا، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تیرے راستے میں۔ آنے کے بعد میں فجر کے پہلے صبح صادق کے وقت آ کر کے تب سے مال ڈھونا شروع کر دینا، اور ڈھونا بھی نہیں، نکال کے محل کے باہر رکھ لینا، بعد میں لے جانا، جتنا تجھ سے نکل سکے غروب آفتاب تک، جب تک سورج ڈوبے جتنا تو نکال سکتا ہے اتنا نکال لینا۔ اب کیا تھا، اسے نیند رات میں کہاں رہی تھی؟ جس کی صبح میں لاٹری لگنے والی ہو اسے نیند آئے گی؟ بڑے خاموش ہو، نیند آ رہی لگ رہا ہے، بس یہ بات سن لو پھر ختم کرتے ہیں۔ اگر نیند کا غلبہ زیادہ ہے یا تو پھر بھوک کا معاملہ ہو سکتا ہے، کھانا نہ کھایا، کھانا تو ہم نے بھی نہیں کھایا، تو کچھ تو ہے شاید، تو تھوڑے تو لب کھولو، کچھ تو بولو۔ جس کی لاٹری صبح میں لگنے والی ہو اس کو نیند آئے گی؟ اب اس کو کہاں نیند آ رہی ہے، نہ تو بھوک لگ رہی نہ نیند آ رہی، کروٹیں بدل رہا، پڑا یار صبح صادق کب ہوگی کب ہوگی۔ صبح صادق سے پہلے ہی پہلے بادشاہ کے دربار پہ پہنچ گیا۔ اب یہ پہنچا، جیسے گھسا اندر تو دیکھا باقی گیٹ کھلا ہوا محل کا، اور کوئی درباری، کوئی وزیر، کوئی سپاہی اس کو روکنے کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ داخل ہوا پہلے محل کے اندر، وزیر بہت چالاک تھا، پہلے محل کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر وزیر نے بڑی اعلی شان پوشاکیں، شاہی پوشاکیں وہاں پر لٹکا کر کے رکھی تھی، ایک سے ایک شاہی پوشاک۔ اب اس نے کبھی زندگی میں عمدہ کپڑا نہیں پہنا تھا، یہ تو شاہی پوشاک تھی۔ دیکھا اس نے، او ہو، ارے بھائی بڑی شاہی پوشاک، چلو دیکھتے ہیں پہلے پہن کے۔ ایک کو پہنا، دوسری کو اتارا، تیسری کو پہنا، پھر تیسری کو اتارا، چوتھی کو پہنا، اور آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کون سی اچھی ہے کون سی اچھی ہے۔ ایک پسند آئی شہزادے کو، کہا اب تو ہم شہزادے ہو گئے، ایک پہن لی۔ پہننے کے بعد میں بولا ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو صبح صادق کا وقت، ابھی تو بہت ٹائم ہے، تھوڑا اور آگے بڑھا، دوسرے محل کے اندر پہنچا۔ اللہ اکبر، دوسرے محل میں پہنچتے ہی وزیر نے عمدہ قسم کے لذیذ کھانے چنوا رکھے تھے، شاہی کھانے۔ اب بتائیے جس نے دالوں پر اکتفا کیا ہو اور وہ شاہی کھانے لذیذ، اللہ اکبر، تیتر بٹیر دنیا بھر کے ایسے کھانے جو کبھی زندگی میں دیکھے نہ ہو، خوشبو چڑھ گئی دماغ کو گھستے کے ساتھ ہی محل کے اندر، اور رات بھر کا بھوکا تو تھا ہی، کھایا کہاں تھا اس نے خوشی میں۔ اس نے کہا بھی تو بہت ٹائم ہے یار، کیوں نہ تھوڑا کھا لیا جائے، تھوڑا کھا بھی لیتے، بیٹھ گیا، اور جب تھوڑا کھانے لگا تو اتنا لذیذ تھا، تھوڑا کہاں، بھوک بھی تھی اور لذیذ بھی تھا، شاہی کھانے تھے، جم کے کھایا بالکل اوئے ہوئے۔
بالکل زبردست ہو کے کھا لیا. اس کے بعد کھانے کے بعد میں پھر آگے بڑھا کہ ابھی تو بہت ٹائم آگے بڑھا. آگے بادشاہ کا وزیر بڑا چالو تھا, اس نے بالکل نرم گرم بستر لگا رکھا تھا, شاہی گدے بچھا رکھے تھے, فرش بچھا ہوا تھا شاہی بڑی بہترین طریقے سے. اب یہ جیسے ہی اس پر بیٹھا مزہ آ گیا, زندگی کا مزہ آ گیا. اس نے کہا بھی تو بہت ٹائم کیوں نہ تھوڑی دیر لیٹ لیا جائے, آرام کر لیا جائے, تو بہت ٹائم ہے. لیٹا بستر پر, جیسے ہی لیٹا اللہ اکبر, خادمہ تیار کھڑی تھی, اس نے آ کر کے پنکھا جھلنا شروع کر دیا. اب کھانا بھی کھا چکا, رات بھر کا جاگا ہوا بھی تھا, شاہی بستر مل گیا, لیٹا اور سو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. سوتا رہا, اٹھا تب جب کسی نے اس کے پاؤں کو پکڑ کر کے ہلایا, جھنجھوڑا, کھڑا ہو جا نادان. اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا محل سے باہر جاؤ. کہا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب کیا ہے؟ سورج غروب ہو چکا ہے, محل سے باہر نکل جا. کہا نہیں میں تو کچھ یہ لے لوں وہ لے لوں. کہا نہیں, بات جو طے ہوئی تھی وہ سورج غروب تک تھی, اب ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جائے گی تجھے. اللہ اکبر. سپاہیوں سے کہا اٹھا کر کے باہر پھینک دے. اللہ اکبر. اٹھا کر کے باہر پھینک دیا گیا. حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لینا. آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے یہ اس ہیرے سے زیادہ انمول ہے, لیکن اس زندگی کو تو نے کپڑا پہننے میں, کھانے میں اور سونے میں گوا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نے اس زندگی کو کپڑا پہننے میں, کھانے میں اور سونے میں گزار دیا. اور جب آخری وقت آئے گا, اللہ اکبر, جسے مولا نے دولت دی ہے, عرض کرے گا بس ایک لمحے کی مہلت دے دو, پوری لٹانی ہے, ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دوں گا. فرشتے کہیں گے 60 سال 100 سال 65 سال 70 سال کی زندگی دی, 100 روپے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کی, آج پوری لٹائے گا. بھائی اتنی مہلت دے دو, 2 رکعت نماز ادا کر لوں. لیکن اس وقت اٹل ہے, متعین ہے. موت کا وقت بالکل متعین ہے, اٹل ہے. جس وقت موت آنی ہے. ایک لمحہ نہ ادھر ہوگا, ایک لمحہ نہ ادھر ہوگا. اللہ اکبر. اس وقت میں بہت مہلت مانگے گا مگر مہلت نہیں دی جائے گی. لیکن آج مہلت ہے, آج مہلت ہے, ابھی بھی وقت ہے. اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لے. اللہ اکبر. حرام کاریوں سے, مکاریوں سے, عیاریوں سے, یہ دنیا کی دولت کا کیا ہے, ان تمام کے تمام سے باز آ جا. اللہ اکبر کبیرہ. ان تمام کے تمام سے توبہ کر لے. اللہ کی قسم, اللہ تبارک و تعالی جب تو اکلے حلال کھائے گا اور اکلے حلال کھا کر کے رب کی عبادت کرے گا اور اس کی بارگاہ میں گر گرا کر کے رو کر کے دعا کرے گا, میرا مولا بڑا رحمان اور رحیم ہے, تیری دعا کو قبول فرمائے. لیکن ہمیں کیا ہے, حرام ہو حلال ہو, دولت آ جائے, پیسہ آ جائے کہیں سے بھی, کیا معلوم نہیں ہے اللہ اکبر ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. جانتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر. حرام کھا کھا کر کے عبادتیں کریں, دعائیں کریں تو کیا مطلب. شیخ صاحب فرماتے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا. اللہ اکبر. بڑے واقعات لکھے شیخ صاحب نے. فرماتے ایک بادشاہ بیمار ہو گیا, قاری معراج صاحب بیمار ہو گیا, لیکن بادشاہ ہی نہیں تھا, اللہ والا بھی تھا. بیمار ہو گیا, اعلان کرا دیا مولانا ثناء اللہ صاحب بستی کے اندر کہ جو بھی میرے مرض کی دوائی لائے آئے اور پیسہ لے جائے. اور یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ پہلے دوائی کھا کر کے دیکھوں گا, اگر ٹھیک ہو گیا تو پیسہ دوں گا. کھاؤں گا بھی نہیں, پہلے دوائی لاؤ اور پیسے لے جاؤ, ٹھیک ہو یا نہ ہو. اب اگر ایسا آفر مل جائے, مولانا ثناء اللہ صاحب کہہ دے آؤ مجھے دوائی دے جاؤ میرے مرض کی, اگر ٹھیک ہوں تب بھی کوئی بات نہیں, تم تو بس دوائی لے آؤ پیسے لے جاؤ, کیا عالم ہوگا؟ لائن لگ جائے گی. وہی عالم ہوا, لائن لگ گئی, پوری لائن لگ گئی اس کے دربار کے سامنے. اب کیا تھا, اب تو ہمارے صوفی شاہی صاحب بھی مٹی اٹھائی نیچے سے, پڑیا باندھی اور پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. یہی عالم تھا لوگوں کا. حرام و حلال میں لوگ تمیز نہیں کرتے. دوائی والے دوائی بھی لے کر کے جا رہے تھے, لیکن بادشاہ اللہ والا تھا, دوائی دیتا, پیسہ دے دیتا اور دوائی سے کہتا تیرے اندر شفا ہے, نہیں, اٹھا کر کے الگ رکھ دیتا. دوسرا آتا, دوائی لیتا, لینے کے بعد میں پیسہ دیتا اور دوائی سے کہتا تیرے اندر شفا ہے, نہیں, اٹھا کر کے الگ رکھ دیتا. چٹے لگ گئے, لوگوں نے مٹی کی پوڑیاں بنا کر کے لا کر کے بادشاہ, لو جی, اس نے تو کہہ دیا دوائی لاؤ, فائدہ ہو نہ ہو, آرام ہو نہ ہو, پیسہ لے جاؤ.
لائن لگی رہی صبح سے لے کے شام تک. اللہ اکبر. ایک بیوہ ہے, اس بیوہ کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے. بچوں کو تم نے دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. اگر کسی طرف لائن لگی ہو اور تمام دنیا ادھر دوڑ رہی ہو تو بچوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی ادھر دوڑ کر کے جائیں, کیوں نہ ہم بھی جا کر کے اپنی قسمت کو آزما لیں. ماں کے دامن کو پکڑ کر کے جھوم جاتا ہے, ماں کے دامن کو پکڑ کر کے مچل رہا تھا. اے میری والدہ, پوری دنیا جا کر کے اپنی قسمت کو جگمگا رہی ہے. پوری بستی جا کر کے بادشاہ کو لوٹنے پر لگی پڑی ہے. پوری بستی جا رہی ہے اور جا کر کے جھولیاں بھر بھر کے پیسہ لا رہی ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ مجھے اجازت دے دے کہ میں بھی جاؤں بادشاہ کے یہاں پر ایک دوائی لے کر کے, ایک پڑیا لے کر کے, اور میں بھی کچھ دولت لے کر کے آ جاؤں, میں بھی کوئی سرمایہ لے کر کے آ جاؤں. ماں نے کلیجے سے لگا کر کے کہا تھا میرے لال, میں نے نہ خود کوئی لقمہ حرام کا آج تک کھایا ہے نہ تجھے کھلایا ہے. ماں کیا تھی؟ اللہ والی تھی, پارسا تھی, اللہ کی مقدس بندی تھی. ارشاد فرماتی ہے میرے لال, نہ میں نے حرام کا کوئی لقمہ خود کھایا ہے اور نہ تجھے کھلایا ہے, تو نہ جانا. اللہ اکبر. مگر بچہ ہے, بچے تو بچے ہوتے ہیں, ضد کرتا ہے نہیں ماں, میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی جاؤں, میں بھی جا کر کے بادشاہ کو دوائی فروخت کر کے آؤں, میں بھی جا کر کے بادشاہ کو دوائی دے کر کے آؤں. ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, پھر تو اب نہ جا, دوائی خود لے کر کے نہ جانا, بلکہ میں خود صبح کو تجھے دوائی دوں گی, میں خود پڑیا بنا کر کے دوں گی, اس پڑیا کو لے کر کے جانا. اللہ اکبر. بیٹے کو لٹا دیا, بیٹا سو گیا, مگر ماں نے مصلے کو بچھا دیا, مصلے پر بیٹھ جاتی ہے, سجدے میں سر رکھ دیا, ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتی رہی. فجر کی نماز سے فارغ ہوتی ہے, ایک پڑیا بنا کر کے بیٹھ گئی, عرض کرتی ہے مولا, میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ خود حرام کھایا ہے نہ اپنے بیٹے کو کھلایا ہے. اے مولا, یہ پڑیا بنانا میرا کام ہے, اس کے اندر شفا کو پیدا کر دینا تیرا کام ہے. حرام سے بچانے مولا, ہم نے حرام نہیں کھایا ہے. بچہ ضد پر اڑا ہے, حرام سے بچا مولا, ہم نے حرام نہیں کھایا. ماں نے وہ پڑیا اٹھائی, اپنے بیٹے کو دی, لے بیٹا تو بھی چلا جا, بادشاہ کے دربار میں پہنچ جا. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹا پڑیا لے کر کے پہنچا ہے, لائن لگی ہوئی ہے, تمام کے تمام دوائی دے رہے ہیں اور پیسہ لے کر کے واپس آ رہے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے شفا ہے؟ نہیں ہے. یہ بچہ پہنچا ہے پڑیا لے کر کے, بادشاہ نے پڑیا کو لیا ہے, اس کو بھی پیسہ دیا ہے, اور پیسہ لینے کے بعد میں اس پڑیا کو اٹھایا اور بادشاہ نے کہا, یہ بادشاہ نہ تھا بلکہ اللہ والا بھی تھا, کہا تجھ میں شفا ہے؟ پڑیا بول اٹھی, صرف مجھ میں شفا نہیں ہے بلکہ میرے صدقے میں جتنی پڑیا تیرے یہاں رکھی ہے, چاہے مٹی کی کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پڑیوں کے اندر شفا پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام کے تمام میں اللہ نے شفا عطا فرما دی. مانگنے کا طریقہ تو ہو.